لاتے، اور لیکن وہ ظالم اللہ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کفار و مشرکین صادق و امین مانتے تھے، اختلاف تو انہیں اللہ کی آیات اور توحید پر تھا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے اس پر صبر کیا۔ وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، یعنی وعدے ضرور پورے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً تیرے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں، یعنی آپ کے سامنے تو نبیوں کی موٹیویشنل سٹوریز ہیں، پھر آپ پریشان نہ ہو۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر تجھ پر ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرا ہے، تو اگر تو کر سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالے، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے تو لے آ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تو جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ یعنی اللہ کی حکمت میں جبری مومن کرنا نہیں ہے، بلکہ امتحان لینا ہے، لہٰذا ان کی خوشی کی خاطر ہر کام پورا کرنے کی آپ کوشش کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیں، بلکہ اللہ کی مشیت و تقدیر اور اس کی مصلحتوں پر ایمان رکھ کر تسلی رکھیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں انہیں اللہ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی یہ جو ایمان نہیں لاتے، ان کے ضمیر مر چکے ہیں، پھر کیسے انہیں کوئی بات سمجھ آئے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ، اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ کہہ دے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی سب سے بڑی نشانی قرآن ہے، جس کی مثل بھی کوئی نہیں لا سکتا، انکار کی پھر کیا گنجائش بچتی ہے۔ اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، مگر تمہاری طرح امتیں ہیں، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ روز قیامت تمام خلائق اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔ والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا غیر کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم اسی کو پکارو گے تو وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے اگر اس نے چاہا، اور تم بھول جاؤ گے جو شریک بناتے ہو، یعنی کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں، پھر انہوں نے کیوں عاجزی نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یعنی جب اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے اپنے قریب کرنے کے لیے، کہتے ہیں یہ سب ہوتا رہتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اچانک وہ نا امید تھے۔ اللہ سختی بھی دے کر آزماتا ہے، جس کو اس سختی کی بھی بات سمجھ نہ آئے اللہ پھر اسے بہت فراوانی دے دیتا ہے تاکہ اسی فراوانی میں وہ ہلاک ہو جائیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہوں کو لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے کہ دل، آنکھیں اور کان یہ بند ہو جائیں، ان پر مہر لگ جائے، دعا کرتے تھے کہ اللہ ان میں نور پیدا کر دے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا
وخلفی نورا واجعل لی نورا قل ارأیتکم، کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے، کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ وما نرسل المرسلین، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر کوئی خوف نہیں، یعنی فیوچر کا، ان کا مستقبل برائٹ ہے، سیو ہے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ماضی کی پریشانیوں پر۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تو فرشتہ ہوں۔ میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں کہ میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں؟ جو بات وحی کے ذریعے مجھے بتائی جاتی ہے، جہاں فرشتے اتارے جاتے ہیں، جہاں میری مدد کی جاتی ہے، بس وہی میں کر سکتا ہوں۔ اور کتنی ہی بار خود اپنے ساتھیوں کا اور اپنا جانی مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے، زہر بھی کھا بیٹھے، ساتھی بھی شہید کروائے، زخم بھی اٹھائے۔ اب دیکھیں کہ یہ سب نبیوں کے ساتھ ہوا، مگر لوگ ولیوں کے بارے میں یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ ان کے تو عرش کے خزانے میں ہاتھ ہیں، وہ تو فرشتوں کو روک دیتے ہیں، وہ تو جنت پہنچا سکتے ہیں۔ گویا انہوں نے اللہ کے ولیوں کو خدا بنا لیا۔ وَأَنذِرْ، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ تجھ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ تو انہیں دور ہٹا دے، پس تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں، یعنی یہ ہمیں اپنے برابر نہ سمجھیں اور ہم تو ٹھہرے ان سے اونچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو چاہا خیال آیا، آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرما دی، یعنی اللہ کے طالب اگرچہ غریب ہیں انہی کی خاطرداری مقدم رکھیں۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائش کی ہے تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ سلام ہے تم پر، سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سلام ہے تم پر، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے، کہہ دے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دے میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتا، یقیناً میں اس وقت گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کہہ دے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ کہہ دے اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان معاملے کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی جو تم کہتے ہو کہ عذاب لے آ، یہ میرے بس میں تو نہیں ہے۔ اور اللہ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، مگر لوگ تو نہیں مانتے۔ نام نہاد مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کنج العرش، فلاں غریب نواز، فلاں سخی سرور، لا یعلمها الا ہو، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔
یعنی سب کا ریکارڈ لوح محفوظ میں درج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ہر رات کو جب انسان سوتا ہے تو گویا روح قبض ہو جاتی ہے، پھر جس کی اللہ چاہتا ہے بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا مانگ لیا کرتے تھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، یعنی اللہ تیرے نام کے ساتھ میں سو رہا ہوں، لیٹ رہا ہوں، اگر میری روح کو قبض کر لے تو اس پر رحم کرنا، اور اگر بھیج دے تو اس کی حفاظت کرنا۔ هو القاہر فوق عبادہ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر کئی محافظ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے۔ سن لو، اسی کا حکم ہے اور وہی حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کہہ، کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو کہ بے شک اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دے، اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر بے قراری سے پھر تم شریک بناتے ہو۔ کتنی ہی بار ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اس بار بچا لے، پھر گناہ نہیں کریں گے، مگر پھر وہی پرانی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ قل هو القادر، کہہ دے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھم گتھا کر دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ انسانوں کے ہی ہاتھوں اللہ انسان کی زندگی مشکل بناتا ہے۔ کسی کے رشتہ دار، کسی کے گھر والے، تو سوچنا چاہیے کہ کیا گناہ ہے کہ جس کی بنا پر اس نے ان رشتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اسے تیری قوم نے جھٹلا دیا، حالانکہ وہی حق ہے۔ کہہ دے میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں، ہر خبر کے لیے واقع ہونے کا ایک وقت ہے اور تم عنقریب جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر۔ یہ آج کل سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور پبلک پلیسز میں عام ہو گیا ہے، ایسے لوگوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ، اور ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں، اور لیکن یاد دہانی ہے، یعنی انہیں خبردار کر دینا چاہیے کہ یو آر رانگ، تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور اس کے ساتھ نصیحت کر کہ کہیں کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کمایا۔ اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی